سارے بولیے 16۔ یہ جو جمعۃ المبارک ہے اس کو 3 نسبتیں حاصل ہے۔ 15 رمضان المبارک یوم ولادت ہے راکب دوش مصطفیٰ۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، میں نے عرض کیا 15 رمضان المبارک یوم ولادت ہے راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر مرتضیٰ، جگر گوشائے فاطمۃ الزہرا۔ بلکہ اگر یوں کہوں علی پاک اور زہرا پاک کے گھر کی پہلی خوشی، پہلی خوشی، میری مراد کبھی حضور کے کندھوں پہ بیٹھنے والے، کبھی حضور کی دوران نماز سجدے کی حالت میں کندھوں پر پشت پر کھیلنے والے، وہ آئے سرکار قیام میں ہے۔ اب یہ لفظ سنیے گا، حضور قیام میں ہے، ادھر سے ایک ننھا سا بچہ چلتا ہوا آیا، سرکار نے قدموں کی آہٹ محسوس کی کہ میرا شہزادہ آ رہا ہے، حضور قیام میں ہے، شہزادہ کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل چلتا آ رہا ہے، سرکار اپنی ٹانگیں کھول دیتے ہیں اور امام حسن درمیان سے گزر جاتے ہیں۔ وہ امام حسن المجتبی، اس ہستی کا آج کل یوم ولادت گزرا ہے۔ 17 رمضان کی 2 نسبتیں ہیں، میں نسبتیں بتا دیتا ہوں تاکہ ہمیں نام لینے کا فیض مل جائے، تو بات امام حسن پہ ہم کریں گے۔ 17 رمضان حق و باطل کا پہلا معرکہ، غزوہ بدر، معرکہ بدر ہوا، اور 17 رمضان المبارک یوم وصال ہے صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، بہت بڑی ہستی، محبوبہ محبوب کائنات، ہائے ہائے، ام المومنین، میری اور آپ کی اماں جان اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ کا یوم وصال 17 رمضان المبارک۔ آج ہم بات کریں گے شہزادہ امن راکب دوش مصطفیٰ امام حسن المجتبی۔ آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری مدینہ پاک میں ہوئی۔ آپ کی آمد کے کچھ خاصے ہیں، میں 1-2 بیان کر کے آپ کی سیرت پہ آج زیادہ بات کروں گا، تھوڑے فضائل پڑھ کے سیرت پہ بات زیادہ کریں، چونکہ پہلی خوشی ہے۔ آپ بھی صاحب اولاد ہے، جن کے گھر پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر جذبات کیا ہوتا ہے، اور یہ بچہ تو عام بچہ نہیں ہے، میرے فاضل بریلوی نے کہا تیری نسل پاک میں ہے، عام بچہ یہ نہیں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، آقا تو ہے اہل نور تیرا سب گرانا دو، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ نور کا پیکر ہے۔ اور میں امام حسن کی ولادت کی خوشی تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، آقا تو ہے اہل نور تیرا سب گرانا نور کا، عام بچہ نہیں ہے۔ اور جب امام حسن آئے، یا لفظ دل پہ لکھیے گا، امام حسن آئے، بچے ہمارے گھر میں بھی ہوتے ہیں، بچے زہرا کے گھر میں بھی ہوئے، جب امام حسن آئے، امام حسن کی ولادت کی مبارکباد اللہ نے عرش سے بھیجی ہے، اللہ نے بھیجی ہے عرش سے، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو علی کے گھر میں
امامت کی پہلی کرن چمک اٹھی، مبارک عرش، اور قربان جائے مبارک بھیجنے والا، مبارک بھیجنے والا رب کائنات ہے، مبارک لانے والا سید الملائکہ ہے، اور مبارک وصول کرنے والا خود امام الانبیاء کی ذات ہے۔ میں امام اصل کی ولادت پہ اتنی خوشی کی بات پتہ کیوں کر رہا ہوں؟ آپ بندے سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، گھر سے خیرات لینی ہو نا، کسی کے گھر سے بابا جی خیرات لینی ہو، اس کے بچوں کی خیر مانگتی ہے۔ ہم تو مبارک اس لیے مانگ رہے ہیں، ہم سارے زہرا کے مانگت ہیں، ہم سارے علی کے مانگت ہیں، ہم سارے مصطفیٰ کے مانگت ہیں، اور مبارک دے رہے ہیں سونیا آپ کے گھر حسن آیا ہے، ہم خیراتی بن کے آئے ہیں، ہمارے دامن میں خیرات عطا فرما، ہم تو خیرات مانگنے آئے ہیں۔ اور جس کی مبارک بات اللہ عرش سے بھیجے، جبریل لے کے آئے، مصطفیٰ وصول کرے، اس امام کو امام حسن کہتے ہیں۔ اس امام کو امام حسن المجتبیٰ کہتے ہیں۔ جب پیدا ہوئے، ابھی ولادت نہیں ہوئی، ولادت نہیں ہوئی، حضور نے حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا۔ یہ بی بی پتہ کون ہے؟ اسماء بنت امیس، یہ صدیق اکبر کی زوجہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہم کیا تصور پیش کر رہے ہیں، وہاں منظر کیا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ محترم ہے۔ اسماء بنت امیس کو بلایا، فرمایا اسماء جب میری بیٹی کے ہاں ولادت ہو جائے، کسی نے کچھ نہیں کرنا، سارے کام میں خود کروں گا۔ ہائے ہائے ہائے، جب امام حسن پیدا ہوئے، پیغام بھیجا گیا، حضور آئے، غسل خود دیا۔ میں حدیث پڑھ واقعہ نے فرمایا سارے کام میں خود کروں گا، غسل خود دیا، کان میں اذان خود کہی، اقامت خود کی، اور جب گھٹی دینے کی باری آئی، حضور نے اپنی زبان حسن کے منہ میں ڈال دی، گھٹی بھی ہو گئی۔ فرمایا علی جی یا رسول اللہ، نام کیا رکھا ہے؟ ہمارے گھر میں بھی بچے ہوتے ہیں تو ہم نے سوچا ہوتا ہے اگر بیٹا ہو تو نام یہ رکھنا ہے، بیٹی ہو تو نام یہ رکھنا ہے، پہلے سے سوچا ہوتا۔ علی جی آقا، بڑی قابل توجہ بات، نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی سونیا، علی نے کبھی آپ سے پہل کی ہے؟ جملے کے مزاج کو سمجھیے گا، علی نام کیا رکھا ہے؟ سونیا میں نے، علی نے کبھی آپ سے پہل کی ہے؟ سرکار مسکرائے۔ قاری صاحب اگلے لفظ سنیے گا، امام حسن کی شان سمجھ آئے گی۔ سرکار مسکرائے، مسکرا کے اوپر دیکھا، فرمایا تو نے کبھی مجھ سے پہل نہیں کی، میں نے کبھی اس سے پہل نہیں کی۔ آئے ہائے، تو نے کبھی مجھ سے پہل نہیں کی، میں نے کبھی اس سے پہل نہیں کی۔ ابھی لفظ زبان میں تھے، جبریل اتر آئے، عرض کی سونیا اللہ فرما رہا ہے اس حسن کا نام حسن رکھ دے، اس حسن کا نام حسن رکھ دے، اس حسن کا نام حسن رکھ دے۔ کیوں؟ حسین ہی اتنا ہے، پیارا ہی اتنا ہے، من موہنا اتنا ہے، کوئی حسن کہے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی حسن کہہ دے تب بھی ٹھیک، اتنا حسین ہے امام حسن۔ بچپن میں نا بخاری کے لفظ ہے، بچپن ہے، یہ روایت سنیے گا ذرا دل سے، بچپن ہے، یہ بخاری میں روایت موجود ہے۔
سیدنا صدیق اکبر مسجد سے باہر نکلے، مسجد نبوی سے باہر نکلے، ساتھ مولا علی ہے، گلی میں امام حسن کھیل رہے، تاجدار صداقت آگے بڑھے، حسن کو اٹھایا، چوما، پیار کیا۔ بخاری کے لفظ ہے حمل الحسن، حسن کو اٹھایا، سامنے کیا، چوما، پیار کیا، اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ سنت رسول، اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ اگلے لفظ وَهُوَ يَقُولُ بِأَبِي، اور حسن کی طرف دیکھے کہا حسن میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائے۔ ہائے ہائے، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں حسن میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائے۔ اگلے لفظ کیا ہے؟ فرماتے ہیں شبیہ بالنبی، شبیہ بالنبی، شبیہ بالنبی۔ فرماتے ہیں آیا علی کے گھر میں ہے، تصویر مصطفیٰ کی لگ رہی۔ آیا علی کے گھر ہے، تصویر مصطفیٰ کی، علی ساتھ تھے، فعلی یضحک، علی مسکراتے جا رہے ہیں۔ فرمایا علی آیا تیرے گھر ہے، تصویر مصطفیٰ کی، اور سر سے سینے تک، سر سے حسن تصویر ہے، سینے سے قدموں تک حسین تصویر ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، دل پہ لکھیے گا، سر سے سینے تک حسن تصویر، سینے سے قدموں تک حسین تصویر۔ حسن مصطفیٰ دو حصوں میں بٹ گیا، ایک حصے کو حسن کہتے ہیں، ایک حصے کو حسین کہتے ہیں۔ سر سے سینے تک حسن تصویر، سینے سے قدموں تک حسین تصویر۔ کس لیے؟ فرمایا ایک آنکھ میں حسن رکھو، دوسری میں حسین رکھو، تمہیں جلوہ مصطفیٰ نظر آ جائے۔ ایک آنکھ میں حسن، ایک میں حسین، جلوہ مصطفیٰ نظر آ جائے۔ مولا حسن علیہ السلام آج آپ 6 سال حضور کی صحبت میسر آئی۔ کتنے سال؟ 6 سال۔ 7 سال زہرا پاک کی صحبت ملی، اور 37 سال مولا علی کی صحبت میں رہے۔ چلے اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے، میں نے عرض کی میں نے فضائل آج کم پڑھنے ہیں، میں نے آپ کی سیرت پر ہی زیادہ بات کرنی ہے۔ آپ تصور کریں، میں نے کہا 6 سال حضور کی صحبت، 7 سال زہرا پاک کی صحبت، اور 37 سال مولا علی کی صحبت۔ جس کی صحبتوں کا عالم یہ ہے، اس کی تربیت کا عالم کیا ہو۔ ماں وہ ہے جو ساری رات مصلی پہ، رات گزر جائے سجدہ ختم نہ ہو۔ بابا وہ ہے جو کہے میں نے اس وقت تک کبھی سر اٹھایا نہیں جب تک اسے دیکھ نہ لو۔ نانا وہ ہے اتنا کھڑے ہوتی ہے کہ پاؤں متورم ہو جاتی ہے۔ جس کے نانا بابا اور ماں کی عبادت کا یہ عالم ہے، اور اس حسن کی عبادت کا عالم کیا ہوگا۔ عبادت کیا ہے؟ امام حسن، ایک بات دل پہ لکھیے گا، بچپن سے سن لیا تھا، بچپن سے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کی سرداریاں یا حسن کے پاس ہے۔ بچپن سے سنا تھا، جنت کی سرداریاں یا حسن کے پاس یا حسین کے پاس، بچپن سے سن رکھا تھا۔ مگر عبادت کا عالم کیا ہے؟ امام حسن نے 25 حج پیدل کیے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، میں عبادت کی بات کر رہا ہوں، عبادت کا عالم دیکھیے۔ امام حسن 25 حج امام حسن المجتبی نے پیدل کیے۔ ادھر دیکھیے، ساتھی احترام میں اتر جاتے،
کہ امام پیدل چل رہا ہے ہم سوار ہو کے کیوں چلے؟ آپ فرماتے تم سواریوں پہ بیٹھے ہو، حضور آپ کیوں پیدل چل رہے ہیں؟ فرمایا یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، تمہارا تقوی اور ہے ہمارا تقوی اور ہے، تمہارا خون اور ہے ہمارا خون اور ہے، تمہاری نسبتیں اور ہے ہماری نسبتیں اور ہے۔ یا امام پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا جتنا بڑا اس نے مقام دیا ہے اب شرم آتی ہے اس کی بارگاہ میں میں سوار ہو کے جاؤں، مجھے شرم آتی ہے۔ بعض اوقات تو روایات میں لکھا ننگے پاؤں 25 حج پیدل کرنے والی ہستی، وضو کرتے تو جسم کپ کپا جاتا، چہرہ زرد ہو جاتا۔ پوچھا گیا حضور یہ چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا، یہ جسم کیوں کپ کپا رہا ہے؟ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ فرمایا تم نے کسی معمولی حاکم کے دربار میں جاتی ہو نا تمہیں ڈر لگتا ہے، میں اس حاکم اعلیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو حاکم نہیں احکم الحاکمین ہے، اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اور روایات میں آتا ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے امام کا پورا بدن شاخ کی طرح لرز رہا، جہاں سجدہ کرتے، جہاں سجدے ہم بھی کرتے ہیں مگر ان کے سجدے کیا کہنے، امام حسن جہاں سجدہ کرتے سر اٹھاتے تو اتنا زمین کا حصہ آنسوؤں سے تر ہو چکا ہو۔ عبادت کا عالم کی جب قرآن پڑھتے اگر قرآن میں کئی لفظ آ جاتا نا یا ایہا الذین آمنو، اس کا معنی کیا ہے؟ سارے بولیے اے ایمان، پھر بولیے اے ایمان، یا ایہا الذین آمنو اے ایمان، قرآن میں 88 مرتبہ آیا ہے، جہاں پڑھتے پڑھتے لفظ آ جاتا اے ایمان والو یا ایہا الذین آمنو، امام سر اٹھا دیتے اوپر دیکھ کے کانپتے چہرے کے ساتھ کہتے لبیک اللہم لبیک، مولا تو نے ایمان والوں کو بلایا ہے، ایمان والے حاضر۔ عبادت کا یہ عالم ہے۔ آپ کی شخصیت میں 4 وصف بہت زیادہ تھے، کتنے؟ 4۔ ویسے تو امام حسن کی ذات خوبیوں سے بری پڑی ہے مگر 4 صفات کا غلبہ تھا۔ پہلی صفت آپ کی وہ ہے عبادت اور ریاضت، دوسری سخاوت، تیسری حلم، اور چوتھی ہے عفو و درگزر یعنی معاف کرنا۔ یہ 4 صفات ذرا دوہرا لیجئے، عبادت، سخاوت، حلم، عفو و درگزر۔ اور سخاوت کا عالم کیا تھا؟ سخاوت تو گھٹی میں نانا نے عطا کر دی تھی، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانا۔ سخاوت کا عالم کیا ہے؟ آپ کی بارگاہ میں ایک سائل آیا کہ حضور بڑا پریشان ہوں، بہت ہی پریشان ہوں، حالات تنگ دستی ہے۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ حضور کچھ مدد کر دے۔ اسی وقت گھر میں پتہ کیا 50,500 درہم پڑے تھے، آپ نے سارے عطا فرما دیے۔ اب وہ رقم اتنی بڑی تھی، درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، 50,000 سکے چاندی کے ہوں تو وزن بڑا بنتا ہے۔ فرمایا خود نہیں اٹھا سکتے، مزدور لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ بازار سے مزدور آیا، وہ اٹھانے لگا نا مزدور ساتھ مل کے، آپ نے ایک قیمتی جبہ پہنا تھا وہ بھی اتار کے دیا۔ فرمایا مزدور کی مزدوری بھی میری طرف سے جائے گی، اتنا عطا کرنے والے۔ اور چھوٹا حوالہ نہیں بہت بڑا حوالہ ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں
اب یہ شاید آپ پہلی بار سنیں، اگر پہلے سنا ہے تو دوہرا لیجئے۔ امام سیوطی لکھتے ہیں امام حسن المجتبیٰ نے 2 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ سارے بولیے، 2 مرتبہ اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور 3 مرتبہ امام حسن نے گھر کا آدھا سامان اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ بعض اوقات سائل آتا، وہ دستک دیتا، کچھ بولنے لگتا، آپ روک دیتے، فرمایا میں تجھے سوال کی زحمت دے کے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، التدار کر، اندر جاتے جو گھر میں ہوتا اسے جھولی بھر کے عطا فرما دیا کر۔ ایک دن نہ خادم نے پوچھ ہی لیا، حضور اتنی سخاوت، اتنی سخاوت، آپ نے تو کبھی کسی کو خالی موڑا ہی نہیں۔ فرمایا میرے دروازے پہ جب آتا ہے نا کوئی گدا تو میں ہوں اس کا گدا۔ ہائے ہائے ہائے، جواب سنیے گا، فرمایا میرے دروازے پہ کوئی فقیر آ جائے میں اس کا فقیر ہوں۔ ایک فقیر فقیر کو نہ کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا، اور میں ڈرتا ہوں اگر میں نے دینے کی عادت بدل لی کہیں وہ مجھے دینے کی عادت نہ بدل دے، بس وہ مجھے عطا کرتا جاتا ہے، میں وہی لوگوں میں تقسیم کرتا چلا جاتا ہوں۔ معروف قصہ ہے، آپ کی سیرت کی ہر کتاب میں موجود ہے، سخاوت اہل بیت کے چیپٹر میں۔ امام حسن، امام حسین علیہ السلام، اور ساتھ آپ کے تایا زاد بیٹے تھے عبداللہ بن جعفر، کزن، یہ تینوں حج پہ گئے، واپس آ رہے ہیں تو رستے میں بھوک لگی، پیاس لگی، ایک خیمہ نظر آیا، گئے، ایک بوڑھی اماں موجود ہے، کہا اماں کچھ پینے کو ہے؟ اس نے کہا بیٹھو، دودھ پلا دیا، کہا کچھ کھانے کو ہے؟ اماں نے کہا جس بکری کا دودھ پلایا یہی بکری ہے، اور میں تمہیں قسم دے کے کہتی ہوں جسے تم مانتے ہو تمہیں اس کی قسم، یہ بھون کے کھا لو، یہ بھون کے۔ امائی نے قسم کیوں دی میں آگے چل کے بتاتا ہوں، بھون کے کھا لو۔ آپ نے انکار کیا ہے کہ بکری ہم بھون کا نہیں، کھاؤ، ذبح کی گئی، کھال اتاری، گوشت بنا، بھون کے کھانا کھایا، خود بھی کھایا، مائی کو کھلایا۔ شام کو نہ اس کا شوہر آیا، اس نے گھر میں داخل ہوتے پہلے بکری دیکھی، بکری موجود، کا بکری کا 3 جوان آئے تھے، 3 میں نے انہیں کھلا دی ہے۔ اس نے کہا کیوں کھلائی؟ اگلا جملہ دل پہ لکھیے گا، ایک ہی بکری وہ بھی کھلا دی، کیوں کھلائی؟ مائی نے کہا کیا کروں، سونے ہی اتنے تھے۔ تک کہ اداواں تیریاں مرید ہو گئی، سونے ہی اتنے تھے۔ اب مجھے بتائے نا جس کے دروازے پہ حسن آ جائے دعا کرے مولا وہ کرم کر، رمضان کا مہینہ ہے، کبھی ہمارے غریب خانے پہ امام حسن کی آمد ہو، امام حسین کی آمد ہو جائے۔ حسن حسین سونے ہی اتنے تھے، میں نے بکری دے دی، وقت گزرتا گیا، امام حسن نے چلتے ہوئے کہا ماں کبھی ضرورت پڑی تو مدینے آ جانا۔ وقت گزر گیا، سالوں گزر گئے، قحط پڑ گیا، فصلیں، جانور، بھوک پیاس سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اس مائی نے نا تاریخ میں لفظ لکھے ہیں، بوری گلے میں ڈالی ہوئی تھی، تن کے کپڑے بھی نہیں تھے، بوری کا لباس، اور ایک اس نے پنجابی میں کہتے ہیں نا چولا، تھیلا پکڑا ہوا تھا، مدینے کی گلیوں سے گزر رہی تھی، خشک گوبر اٹھا اٹھا کے ڈال رہی تھی، تھیلا بھرا تھا خشک گوبر سے۔ قسمت اچھی تھی یہ اس گلی سے گزر گئی جس گلی میں حسن کا گھر تھا۔ حسن دروازے پہ ہے، مائی کو دیکھا، ایک لمحے میں پہچانا،
وہ میاں صاحب نے کیا کہا تھا؟ اصلہ نال جنیکی کریے نسلہ تیک نہیں بھولتے. مائی نے نیکی کی ہوئی تھی، حسن نے دیکھا یہ تو وہی ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا. دوڑ کے گئے، اماں کو پکڑا، مفقود الحال ہے. اماں تیری حالت کیسے ہو گئی؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کیا کروں؟ کہت لے کچھ نہیں چھوڑا. اکیلی آئی ہو؟ نہیں میرا شوہر ساتھ ہے. وہ کدھر ہے؟ کہا ساتھ والی گلی میں مانگ رہا ہے. کہا بلاؤ اسے. شوہر آیا. مجھے پہچاننا ہے؟ بوڑھی نے آنکھیں اٹھائی. کہا نہیں. کہا یاد کر ہم 3 آئے تھے. ہائے ہائے ہائے، تیرے گھر میں آئے، تو نے خدمت کی، کھلایا پلایا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اماں کو صحیح طرح نہ یاد نہیں آیا. اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہوا ہوگا، میں جان گئی ہوں. کہا اماں کیسے آئی ہو؟ کہا بیٹا کچھ نہیں ہے، خوش گوبر اکٹھا کر رہی ہوں. امام حسن نے وہ تھیلا لیا، زمین پہ پھینکا، غلام کو حکم دیا 1000 بکری. اونچا بولیے ذرا، میں تاریخ کے لفظ کا گواہ ہوں، ذمہ دار ہوں. 1000 بکری، 1000 دینار. درہم نہیں، درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے. 1000 بکری، 1000 دینار کا. اماں حسن کی طرف سے تحفہ قبول کر. اچھا اگلے لفظ دیکھیے گا. اماں نے کہا بیٹا میں تو پور ہو گئی. کیا ہو گئی؟ پور. میں تو راضی ہو گئی. اماں ابھی نہیں. حسن فرماتے ہیں اماں ابھی نہیں، ابھی بہت کچھ ہے. بیٹا ابھی کیا؟ ضرورت کیا ہے؟ کسر کیا رہ گئی؟ حسن فرماتی ہے تیری جھگی سے کھانا اکیلے میں نے تو نہیں کھایا. ہائے 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 ہائے، تیری جھگی سے صرف میں نے تو نہیں کھایا، 2 اور بھی تھے. اماں نے کہا وہ کدھر رہتے ہیں؟ فرمایا میرے بھائی کا گھر وہ ہے، ادھر جا، ہے نسل کریموں. حسین نے دروازہ کھولا، ایک نظر میں پہچانا، استقبال کیا. اماں کدھر؟ حالات بتائے. کہا حسن نے کیا دیا ہے؟ آئے آئے 1000 بکری، 1000 دینار. کہا وہ بڑا ہے، میں زیادہ دوں تو بڑے سے بڑھتا تو نہیں، چلو جتنا حسن نے دیا ہے اتنا میری طرف سے بھی قبول. 1000 دینار، 1000 بکری. اب اماں جانے لگی. حسین نے فرمایا کدھر؟ فرماتی اب ضرورت ہی کیا ہے، اتنا کچھ مل گیا. کہا کھانا ہم دونوں نے تو نہیں کھایا تھا، وہ تیسرا عبداللہ ہے، وہ گھر ہے، میرے تایا کا بیٹا ہے، ادھر بھی جا. دروازے پہ دستک دی. عبداللہ بن جعفر باہر نکلے. مائی کو ایک نظر میں پہچانا، کہانی بتائی، قصہ سنایا. کہا حسن نے کیا دیا؟ 1000 بکری، 1000 دینار. حسین نے کیا دیا؟ 1000 بکری، 1000 دینار. عبداللہ جعفر نہ مسکرائے بلکہ کھل کھلا کے ہنسے. اب پیار دیکھیے گا. کہا اماں کبھی تو آتی نا پہلے میرے دروازے پہ، میں دونوں بھائیوں پہ بوجھ ڈال دیتا. یہ محبت کا منظر. اب تو آئی میرے پاس بعد میں ہے. خادم کو کہا اس مائی کو فوراً 2000 بکریاں اور 2000 دینار دے کر رخصت کر. لوگوں کیا بتاؤں، جب مدینے میں داخل ہوئی، مدینے میں داخل ہوئی، عرب کی سب سے غریب ترین تھی، مدینے سے نکل رہی تھی، عرب کی امیر ترین بن کے نکل رہی. جو بات میں اس واقعہ سے سمجھاؤں نا، جو میں سمجھاؤں ایسا ہوا کیوں. سخاوت کے قصے بڑے بڑے ہیں، اس میں خاص بات کیا ہے. اس مائی نے
دونوں بھائیوں کو خوش کر دیا تھا۔ اصل بات یہ ہے نا، گزر رہے تھے، پانی کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، مقصد یہ ہے، اصل بات وچلی گل کہ مائی نے دونوں کو خوش کر دیا تھا۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں آج بھی اور قیامت تک حسنین کو خوش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں نواز دینا حسنین کی ذمہ داری۔ حلم کمال تھا۔ جلدی سے دو صفات سنیے، وقت ہو رہا ہے۔ حلم کہتے ہیں برداشت کرنے کو۔ کون سا تانا ہے جو نبی کے اس شہزادے کو نہیں ملا؟ میں تاریخ کی تلخ سچائیاں دہرانا نہیں چاہتا۔ جب آپ کا جنازہ اٹھا نا، امام حسین جنازے کے پیچھے پیچھے، ساتھ مروان بن حکم لائن جا رہا ہے، حسین بھی رو رہے ہیں، مروان لائن بھی رو رہا ہے۔ مولا حسین نے حیران ہو کے پوچھا، مروان تو بھی رو رہا ہے؟ زندگی بھر تو نے میرے بھائی کو ستانے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی، تو بھی رو رہا ہے؟ مروان لائن رو کے کہتا ہے، حسین آج حسن کا جنازہ نہیں اٹھا، آج مدینے سے حلم کا جنازہ اٹھ گیا، برداشت اور بردباری کا جنازہ اٹھا۔ اور معاف کرنا کوئی ان سے سیکھے، جس نے جو ظلم کیا فوراً معاف، فوراً۔ آج کے جمعے کا سب سے بڑا پیغام، اسی پہ بات سمیٹوں گا۔ ملک شام سے ایک شخص آیا، وہ حضور کے زمانے میں آیا تھا، اس کے بعد کبھی آیا نہیں، مدتوں بعد آیا۔ وہ مدینے میں داخل ہونے لگا نا، تو سامنے گلی میں امام حسن آ رہے تھے، امام حسن علیہ السلام آ رہے تھے۔ اس نے نہ دیکھا دور سے، جملہ پتہ کیا اس نے کہا؟ تاریخ کی بات ہے، لفظ جو کتابوں میں لکھے میں وہی پڑھنے لگا ہوں، توجہ دیجئے گا۔ دیکھ کے کہتے ہیں، چونکہ حسن حسین ہی اتنے تھے، حسن ہی اتنا تھا، دیکھ کے نا ساتھ والے کو پوچھتا ہے، یار ایک بات تو بتا۔ اس نے کہا جی پوچھو۔ اس نے کہا مصطفیٰ کے بعد بھی اتنے پیارے لوگ مدینے میں رہتے ہیں، سرکار کے بعد بھی کسی کا حسن ایسے؟ اس نے کہا تُونے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا یہ اسی مصطفیٰ کا شہزادہ حسن ہے، علی اور زہرا کا بڑا بیٹا، ملک شام سے آیا تھا، دل میں بغض تھا۔ جب علی کا نام سنا نا کہ علی کا بیٹا ہے، اندر کا بغض تڑپا، گالیاں نکالنی شروع کی۔ اتنے میں امام حسن قریب آئے، کھڑے ہو گئے، وہ بکواس کیے جا رہے، حسن سن رہے ہیں، وہ بولے جا رہے، حسن مسکرا رہے ہیں۔ یہ جو نوجوان اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہو نا، ان کے لیے بات کر رہا ہوں۔ وہ بولتا جا رہا ہے، حسن مسکراتے جا رہے ہیں۔ جب بول بول کے تھک گیا، چپ ہو گیا، آپ نے فرمایا مسافر لگتے ہو، پہلے یہ بتاؤ کھانا کھایا ہے؟ ہائے ہائے، یہ ہے زہرا کی تربیت، یہ علی کی تربیت ہے، یہ میرے آقا کی تربیت۔ مسافر لگتے ہو، بکواس کر کر کے تھک گیا، آک گیا، کب مسافر لگتے ہو، کھانا کھایا ہے؟ پھر سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، سراپا دیکھنے کے بعد کہا مسافر لگتے ہو، کیا جگہ ہے رہنے کے لیے؟ مکان ہے؟ اگر نہیں تو بتا، تیرے کھانے کا انتظام بھی حسن کرے گا، تیرے رہنے کا انتظام بھی حسن کرے گا۔ اتنا سننا تھا، تڑپ کے قدموں پہ گرا، کہا سنا کچھ اور تھا، پایا کچھ اور ہے، سنا کچھ اور تھا،
دیکھا کچھ اور ہے۔ جامعہ مسجد عبدالحکیم میں آنے والوں، اگلے لفظ دل پہ لکھنا، اور اسی امید پہ ہم زندہ ہے، اسی امید پہ سانسیں گزر رہی ہے۔ اور جو حسن، جو حسین، جو کریم گالیاں نکالنے والوں کو اتنا نوازتے ہیں، وہ درود پڑھنے والوں کو کتنا نوازتے ہیں۔ جو حسن گالیاں نکالنے والوں کو نواز رہا، وہ ترانے گانے والوں کو کتنا نوازتا۔ حسنین کریمین کی محبت کا ثمر یہ ہے، ان کی عبادت کا عکس ہماری ذات میں نظر آئے، ان کی سخاوت کا عکس ہمارے اندر نظر آئے، ان کے حلم۔ آج جوانوں کے اندر برداشت ختم ہو گئی، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں۔ یہ فلسفہ اسلام کا تو نہیں ہے۔ اسلام تو فتح مکہ کے دن پتھر مارنے والوں کو اکٹھا کرتا ہے، اوجری ڈالنے والوں کو اکٹھا کرتا ہے، کوڑا پھینکنے والوں کو اکٹھا کرتا ہے، کانٹے بچھانے والوں کو اکٹھا کرتا ہے، اور حضور سب کو کہتے ہیں آج کیا سلوک کروں تمہارے ساتھ، اپنا سلوک بھی یاد کرو، میں کیا کروں۔ انہوں نے نظریں جھکا کے کہا ہم کافر ضرور ہیں مگر اتنا جانتے ہیں تیرا خاندان بھی کریم ہے، سونیا تو بھی کریم ہے، معاملہ بھی کریمی والا ہوگا۔ مسکرا کے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج محمد کسی سے بدلہ نہیں لے گا، جو تلوار پھینک دے گا مصطفیٰ سے نوازتا چلا جائے۔ ہم تو اس رسول کے ماننے والے۔ آؤ عبادت حسن جیسی، سخاوت حسن جیسی، حلم حسن جیسا، عفو و درگزر مولا حسن علیہ السلام ان جیسا تو نہیں ہو سکتا، ان کی خیرات کا عکس ہماری ذات میں ضرور نظر آنا چاہیے۔ وما علیہ الا